الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں سے ہر انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر چیز جو ہو بہترین ہو۔ اگر وہ کپڑے پہنے تو سب سے بہترین ہو، اگر اس کے پاس گاڑی ہو تو سب سے بہترین ہو، جو گھر اس کا ہے جس ایریا میں ہے وہ سب سے بہترین ایریا میں ہونا چاہیے، اگر سیل فون ہے وہ بھی بہترین ہو، اگر جاب ہے تو بھی سب سے بہترین ہو۔ انسان کی ایک فطرتی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے متعلق جو بھی چیز ہو وہ بہترین ہونی چاہیے، لیکن کیا چیز بہترین ہے اور کیا چیز بہترین نہیں ہے، اس کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ اس کے دو راستے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہترین کا وہ کرائٹیریا لیں جو کہ ہم اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ بڑی بہترین ہے۔ اگر میرے پاس گاڑی ہوگی تو اگر بہترین گاڑی ہوگی تو میں بہترین انسان ہوں گا، اگر میرے پاس بہترین گھر ہوگا تو میں بہترین انسان ہوں گا، اگر میری جاب بہترین ہوگی تو میں ایک بہترین انسان بنوں گا۔ تو یہ اچھا یا بہترین انسان بننے کے لیے یہ وہ کرائٹیریا جو ہم اپنے معاشرے سے اپنی سوسائٹی سے سیکھتے ہیں اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر۔ ایک راستہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اسی کو فالو کرتے رہیں اور اسی کے پیچھے بھاگتے رہیں اور بہترین بننے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کے بارے میں آخر میں یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو کرائٹیریا ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہم بہترین بن بھی گئے تو کیا پھر بھی ہم واقعی بہترین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ تو کرائٹیریا تو لوگوں نے بنائے ہیں نا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم وہ بہترین انسان بننے کی کوشش کریں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا، یا وہ صفات جن کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص بہترین انسان بن سکتا ہے یا وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ ایک ہمارے پاس یہ راستہ ہے، اور یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں، اور اس دنیا سے ہم نے واپس جانا ہے، تو ہماری کامیابی ناکامی کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے، اور جس ذات نے وہ فیصلے کرنے ہیں تو پھر کرائٹیریا بھی ہمیں اسی کا فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہو گئے تو ہم کامیاب، اگر ہم ساری دنیا کے نزدیک بہترین ہیں لیکن اللہ کے کرائٹیریا کے مطابق آپ بدترین انسان ہیں تو ساری دنیا کے سامنے بہترین ہونا بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، اور آخرت میں کیا ہوگا، وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہترین لوگ ہیں۔ وہ کیا صفات ہیں، وہ کیا کرائٹیریاز ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز کیا ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو کیا کہا ہے، یہ بہترین لوگ ہیں۔ قرآن کا سیکھنا، اس سے کیا مراد ہے کہ تجوید بھی، کہ قرآن کی جو قرات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، وہ صحیح طریقے سے ہو، اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ بچپن میں ہم سیکھتے ہیں، گھروں میں قاری صاحب آتے ہیں یا ہم مساجد میں جاتے ہیں یا جو جس طریقے سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن بچے سیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ قرآن کا سیکھنا ہے۔ تو یہ کیا، تلاوت کا سیکھنا، کہ تلاوت کس طریقے سے صحیح کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی تعلیمات کو بھی سیکھنا، کہ ترجمے کا پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے، یہ بھی سیکھنے کا کام ہے۔ انفارچونیٹلی اس سیکھنے کو کوئی سیکھنا کہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کے سیکھنا بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بس ان کی تلاوت ٹھیک ہو جائے، قرات کر سکتے ہوں، ترجمے سے پڑھنے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں نہیں۔ تو ترجمے سے پڑھنا اور سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا سیکھنے میں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کی تعلیمات کو سیکھنا، اس کی آیات میں تدبر و تفکر کرنا، کہ ایک آیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا بتایا ہے، کیا ایسا حکم دیا ہے کہ جو مجھے کرنا ہے،
کیا ایسی بات کہی ہے جس سے مجھے رکنا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے، یہ بھی سیکھنے میں آتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سیکھنے والے. تو جو لوگ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں ہیں وہ کون ہے؟ وہ بہترین لوگ ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اس چیز کا تو فوکس کرنا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کیٹیگری میں تو ہر وقت رہیں. سکھانے والوں میں اگر نہیں ہے تو ہم سیکھنے والے میں تو ہر وقت رہ سکتے ہیں. قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر وقت ہم سیکھ رہے ہوں اور روزانہ سیکھ رہے ہوں. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ جو سکھائیں. سیکھنے والوں کے بعد کون ہے؟ سکھائیں. سکھانے والے کون ہیں؟ جو لوگ قرآن دوسروں کو پڑھاتے ہیں. ان میں سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ابھی بات بھی کی کہ بچپن میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ایک قاری صاحب کو کی جو ویلیو ہے، میں سخت بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاری جو ہے جو قرآن سکھانے والا ہے، جو سارا دن سائیکل کے اوپر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور ایک گھر کے بعد دوسرے میں، دوسرے کے بعد تیسرے میں، تیسرے کے بعد چوتھے میں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت پڑھانے والی ہیں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بیچارے ایسے معاشرے کے بڑے کوئی خستہ حال قسم کے لوگ ہیں. ہماری ایک ذہنیت ایسی ہے نا کہ یہ سکھانے والے جو ہیں وہ. لیکن اگر کوئی ایک ٹیچر ہے جو کسی کو اے لیولز یا او لیولز پہ پڑھانے والا ہے، اس کی تو لوگ ایسی تعریفیں کریں کہ وہ دنیا کا بہت زبردست کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی میں جو ہے ایسے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، تو یہ بہت اعلیٰ انسان ہے. لیکن قرآن سکھانے والا، اس کے بارے میں کیا ہمارا ذہن ہوتا ہے؟ کسی کو اگر کہا جائے نا کہ اپنے بچے کو آپ نے کسی اچھی یونیورسٹی میں پروفیسر لگانا ہے، یا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قاری ہو کے لوگوں کو قرآن سکھائے، تو سارے لوگ کہیں گے یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آبویسلی ہم کسی اچھی یونیورسٹی میں ٹیچر لگانا چاہتے ہیں. یہ قاری بنے گا اتنی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کے در در پہ جا کے قرآن سکھائے گا، تو یہ مطلب اس سے شادی کون کرے گا؟ اس کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ تو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بہترین وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سکھائے. اس میں تلاوت جو قرات ہے، تجوید ہے، وہ بھی شامل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے، کہ اگر ایک آیت ہے اس کے بارے میں بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغ عنی ولو آیات، پہنچا دو لوگوں کو چاہے ایک آیت ہی ہو. تو اگر ایک آیت آپ نے صحیح سیکھی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ قرآن کو سیکھ سکیں. تو یہ بھی لوگوں تک قرآن کی بات کو پہنچانا ہے، خیر کی بات کو پہنچانا ہے. تو اگر یہ کام کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور یہاں پر اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھتے سکھاتے ہیں یا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. خاص طور پہ قرآن کا لفظ استعمال کیا، یعنی دین کا علم. اب کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی علم بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سکھانے والا کوئی غلط کام نہیں کر رہا، لیکن وہ سکھانے والا اس کا لیول اور جو دین کا علم سکھانے والا ہے اس کا لیول، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. دین کا علم سکھانے والے کا جو مقام ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ خیر کی بات پھیلا رہا ہے. دین کے ذریعے سے لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ خیر پھیلتی ہے. لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح راستہ کون سا اور غلط راستہ کون سا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، لوگوں کی زندگی میں بہتری آتی ہے، یہ دین کے علم سے آتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. سبحان اللہ. سوچئے کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، اکثر لوگوں سے کہتے ہیں نا ہمارے لیے معافی، ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. تو آپ اگر خیر کی تعلیم دینے والے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتانے والے ہیں، تو آٹومیٹیکلی کیا ہے کہ پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، خیر کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کی مخلوقات مستقل آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے. یہ دنیا کی تعلیم دینے والے کے لیے نہیں ہے. دنیا کی تعلیم دینے والے کا اپنا مقام اور اپنی رسپانسبلٹی الگ جگہ، الگ بات ہے، لیکن یہ دین کی تعلیم دینے کے اوپر اتنا بڑا مقام ہے. تو پھر کیا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ اگر ہم بہترین شخص بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تعلیم، یا تو ہمیں قرآن سیکھتے رہنا چاہیے اور یا سکھاتے رہنا چاہیے. اور آئیڈیلی تو انسان کو ان دونوں کنڈیشن میں ہر وقت ہونا چاہیے. ہر وقت ہم سیکھ بھی رہے ہوں اور اپنی ساری زندگی ہم سکھانے والے بھی ہوں.
جتنا بھی سمجھ آتا ہے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہے، کیا کرنا ہے، لوگوں کو سکھانا بھی ہے، اور خود تو مستقل سیکھتے رہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کہ قرآن ہم بچوں کو بچپن میں بس پڑھا دیں گے، جب ایک دفعہ قرآن ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، پھر 2 دفعہ مکمل کرائیں گے، اس کے بعد 2 دفعہ جب مکمل کر دیا تو والدین سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، اب قرآن اس نے سیکھ لیا، اب قرآن سائڈ پہ ہوگا، اب اس کی نئی زندگی شروع ہوگی۔ قرآن کوئی صرف چند سال پڑھنے کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا، یہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے، ساری زندگی سیکھتے رہنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ساری زندگی ہم ان دونوں کیٹیگریز میں رہیں، کہ ہم سیکھنے والے بھی ہوں اور سکھانے والے بھی ہوں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین لوگ ہیں۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے، دوسرے لوگ کون ہیں جو کہ بہترین ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین افراد وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ایک ایمان والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے کیری کرتا ہے کہ اس کو دور سے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے، اور اس کا حلیہ ایسا ہو، ظاہری حلیہ بھی کہ دیکھ کے پتہ لگے کہ ایک مسلمان ہے، اور اس کا حلیہ دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ اس کی بات بھی ایسی ہو کہ جب وہ بیٹھ کے بات کرے تو اللہ یاد آ جائے۔ اس کے معاملات ایسے ہوں کہ جب لوگوں سے معاملہ کرے تو لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے ہم نے اپنے آپ کو کیسے کیری کرنا ہے؟ آج ایک مسلمان ہو کوئی مرد اور وہ داڑھی نہ رکھے اور اس پہ وہ سمجھے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، یا وہ اس چیز کو مانے ہی نہیں کہ نہیں داڑھی رکھنا بھی کوئی چیز ہے۔ اگر آپ سوچیے ذرا ایگزامپل کے طور پہ، اب میں اس لیے یہ نہیں بتا رہا کہ جس شخص نے داڑھی نہیں رکھی اس کو آپ طنز کی نظر سے دیکھیں یا اس کو حقیر سمجھیں، لیکن میں آپ کو صرف پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وہ شخص ہے جس نے پراپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کا حلیہ بھی ایک اسلامک طریقے سے ہے، اس نے لباس بھی ایک پراپر طریقے سے پہنا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے کہ جو بالکل جس کی داڑھی نہیں ہے، بالکل کلین شیو ہے اور پینٹ شرٹ کے اندر ہے، اور اب دونوں آ رہے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔ تو کس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ خود ہم اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں نا، کس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں میں سے اللہ کے ہاں مقام کس کا بلند ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ شخص جس کی داڑھی نہیں ہے لیکن اس کے بہت سے اور ایسے اعمال ہو جس کی وجہ سے اس کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہو، لیکن یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ بہترین وہ شخص ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہماری زندگی ہم اس طریقے سے گزاریں کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو پراپر طریقے سے جب کور کر کے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے ایسی خواتین کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والی ہے، کہ اس نے اپنے آپ کو پراپر طریقے سے کور کیا۔ کہ حکم کس کا ہے؟ اب پردہ کرنا، اپنے جسم کی نمائش نہ کرنا، اپنے آپ کو پراپر کور کرنا اللہ کا حکم ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ تو یہ جب حکم اللہ کا مانیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا نا۔ جو اللہ کا حکم ہی نہیں مانے گا اس کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے رکھنا ہے کہ ایسا ہمارا وے آف لائف ہو کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کے اپنے اعمال یا اس کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی ایک شناخت بن جاتی ہے۔ کوئی شخص ہوتا ہے جو ہر وقت مذاق کرنے والا ہوتا ہے، لطیفے سنانے والا ہوتا ہے نا، دوستوں میں بھی بیٹھیں گے تو جب بھی بیٹھے گا وہ کیا ہوگا، جوکس سناتا رہے گا، مذاق کرتا رہے گا، لطیفے سناتا رہے گا۔ تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے اس سوشل سرکل میں اس کی آئیڈینٹی کیا ہو جائے گی کہ یہ جوکر ہے، یہ مذاق کرتا رہتا ہے ہر وقت، کیا ہے جب یہ مذاق کرتا ہے اس کا جب بھی آپ کو ذہن میں آئے گا، آپ اس کو جب بھی دیکھیں گے آپ کو کیا یاد آئے گا، لطیفے یاد آئیں گے۔ ایسا ہی ہے نا۔ دوسری طرف کوئی شخص ہے جو بیٹھا ہوتا ہے اور جب بھی آپ بیٹھتے ہیں وہ پولیٹکس کی بات کرتا ہے، وہ جو ہی آپ بیٹھیں گے آپ کوئی بات کریں گے کسی اور چیز کی، مارکیٹ کی آپ نے بات کی، اس نے گھما کے پولیٹکس پہ لے آیا، اور پھر وہ ہر وقت پولیٹکس کی ڈسکشن۔ تو کچھ عرصے بعد کیا ہوگا، جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو کیا یاد آئے گی، پولیٹکس یاد آئے گی۔ لیکن آپ اگر ایک جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں لوگ دنیا کی فضول باتیں کر، اور آپ نے اللہ کی بات کرنا شروع کر دی، آپ نے دین کی بات شروع کر دی، تو کیا ہوا کہ کانسٹنٹلی آپ جب یہ عمل کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی یہ پہچان بن جائے گی۔
پھر جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ لوگوں کو اللہ یاد آ جائے گا۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے، ہم وہ کیا عمل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری پہچان بن جائے۔ جب ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس میں ظاہری حلیہ بھی ہے، اس میں ہماری بات بھی ہے، اس میں ہمارا رہنے کا انداز بھی ہے، اس میں ہمارے معاملات بھی ہیں، پوری اسلامک لائف ہے۔ جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ کیا کرنا ہے کہ ایسے لوگ بہترین لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ بہترین ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تیسرا کرائٹیریا، تیسری طرح کے لوگ، تیسری صفت کہ وہ کون ہے، کہ وہ کون بہترین لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہوں تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے۔ اخلاق اچھے سے کیا مراد ہے؟ اس میں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز، کہ اچھے طریقے سے بات کرنا، اور الفاظ کا کیا استعمال ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو بات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ سیکھنے والی ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ بھی دیا تو آپ نے جواب میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی ٹونٹ کیا تو آپ نے جواب میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی ٹونٹ نہیں کرنا۔ کسی نے آپ پہ طنز کیا تو اس کے جواب میں طنز۔ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان کے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جدھر بیٹھ کے وہ اپنا منہ کھولتے ہیں لوگ ان کی زبان کے شر سے بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں جن کی زبان کے شر سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے اخلاق کا جو بہت بڑا حصہ ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، کیونکہ جب تک یہ منہ بند رہتا ہے نا تب تک کیا ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلنا جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کی عادت ہے کہ مستقل وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ جس سے دوسرے بندے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، دوسرے بندے کو حقیر فیل ہوتا ہے، دوسرے بندے کو اپنی ڈس رسپیکٹ فیل ہوتی ہے۔ اب ایسا بندہ جب تک منہ بند رکھے گا تو حالات کیا ہوں گے؟ ٹھیک رہیں گے، منہ نہیں کھولا اس نے۔ لیکن جو ہی یہ منہ کھولے گا تو کیا ہوگا کہ فتنہ فساد شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں ہے کہ یہ بات ہی ایسی کرتا ہے کہ جہاں پہ ہر جگہ پہ فساد پھیلانے والی۔ تو اس کا تعلق کیا ہے؟ زبان سے۔ اسی لیے زبان کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اپنے اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے معاملات اور بہت سی جو بد اخلاقیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بد اخلاقیاں ختم ہو جائیں گی صرف ایک زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو بعد میں جو معاملات مارنے مرانے پر بھی پہنچتے ہیں اس کی شروعات بھی پہلے زبان سے ہی ہوتی ہے۔ زبان سے اختلاف رائے ہوا، اس کے بعد جذباتی ہو گئے، اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، آپ نے بھی چیخنا شروع کر دیا، اور دونوں اپنے جذبات میں اتنے آگے ہیں کہ پھر ہاتھا پائی ہوئی اور الٹیمیٹلی کیا ہوتی ہے؟ بات مارنے مرانے اور قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ زبان سے۔ اگر شروع میں ہی زبان کو کنٹرول کر لیا جاتا، کوئی ایک بھی کنٹرول کر لیتا تو کیا ہوتا کہ معاملات اتنی ایکسٹریم تک نہ پہنچتے۔ اس لیے اچھے اخلاق کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اچھی بات ہوتی ہے کرنے والی کہ نہیں۔ تو کیا ہے اگر نہیں ہے کوئی اچھی کرنے والی بات تو بہتر کیا ہے؟ خاموش رہو، کیونکہ بولنے کا شوق ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو، بس کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، کبھی یہاں کی بات، اور کبھی پالیٹکس، اور پھر کبھی موبائل، اور کبھی دنیا، اور کبھی فیشن، اور بس ہر وقت بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا، اور دیکھا جائے تو بات کے اندر کوئی خیر کی بات تھی نہیں، بس ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن، بات کرنے کی وجہ سے بات کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو بہت سی جو بد اخلاقیاں وہ ہمارے معاشرے میں
ختم ہو جائیں گی، کیونکہ خیر کی بات ہمارے پاس ہوتی نہیں کرنے والی، خیر کی بات ہوگی نہیں، منہ بند رہے گا، خاموشی رہے گی، تو کیا ہوگا کہ اگر خیر نہیں پھیل رہا تو شر بھی نہیں پھیلے گا۔ آئیڈیلی تو کیا ہے کہ خیر کی بات ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنی چاہیے ایسی باتیں کہ جب ہم بیٹھ کے بات کریں تو لوگوں میں خیر کی بات ہو۔ لیکن اگر نہیں ہے کوئی خیر کی بات، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں بات ہوتی کرنے کو، تو نہیں ہے تو خاموش رہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں اخلاق کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اور اچھے اخلاق کا معاملہ صرف باہر نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سوشل سرکل میں، اپنے فرینڈز کے اندر اور اپنے آفیسز کے اندر اور اپنے کسٹمرز کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ بالکل ایسے شو کرتے ہیں کہ وہ بڑے زبردست اخلاق والے ہیں، ایسی زبردست بات کریں گے، لوگوں کو یوں ریئلائز ہوگا کہ یار اس سے اچھا اخلاق والا ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن جو یوں گھر آتا ہے تو گھر آنے کے بعد کیا ہے، بیوی کی خیر نہیں اور بچوں کی خیر نہیں، اور بیوی اپنے چھپ رہی ہے اور بچے اپنے چھپ رہے ہیں کہ جی آ گئے گھر میں واپس۔ تو یہ اخلاق صرف باہر کے لیے نہیں بلکہ گھر والوں کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے بات کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کو امپورٹنس دینا، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ تو اگر بہترین انسان بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، تبھی ہم اصل میں ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو بہترین لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ فطرتی طور پہ سٹرونگ بنایا ہے، اس کو فائنینشیل اسٹرینتھ بھی دیکھا ہے تو مردوں کو دی اللہ نے، کیونکہ وہی کماتا ہے، ظاہر ہے جو کمائے گا اسی کے پاس مال ہوگا۔ اسی طریقے سے فزیکل اسٹرینتھ دیکھی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ مردوں کو زیادہ دی ہے۔ مینٹلی بھی کیا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بہت زیادہ پریشر ہینڈل کرنے کے لیے کئی دفعہ مردوں کو، کہ وہ باہر کی بھی سچویشن ہینڈل کرتے ہیں، گھر میں بھی ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے۔ اب جب یہ صلاحیت دی ہے اللہ نے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو صحیح یوز کرنے کی فہم بھی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی شخص کو کوئی اتھارٹی دی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو وہ اس کی اتھارٹی خیر کے بجائے کیا ہوگا، شر بن جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مردوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، قوام بننے کا شوق ہوتا ہے، میں گھر کا لیڈر ہوں۔ اب میں جب گھر کا لیڈر ہوں تو بس میری ہی چلے گی گھر میں، جو میں منہ سے نکالوں گا بس وہ پورا ہونا چاہیے، جیسے میں کہوں گا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو لیڈر ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اب آپ دوسروں کے اوپر اپنے ایک جبری طور پہ دوسروں کو دبا سکتے ہیں۔ لیڈر کی کوالٹی میں سے کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بھی ماتحت ہوتے ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ان کو وہ ریئلائز کراتا ہے کہ ان کی بھی امپورٹنس ہے، ان کی بھی ویلیو ہے، ان کی بات کی ویلیو ہے، ان کی پریزنس کی ویلیو ہے، ان کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا، ان کو یہ چیز بتانا کہ تم بھی اس گھر کے ایک اہم رکن ہو۔ تو بیوی خاص طور پہ کیا ہوتی ہے کہ جب خامن صاحب کا میٹر گھومتا ہے نا تو سب سے پہلے شامت کس کی آتی ہے؟ بیگم کی آتی ہے، بچوں کی بھی آتی ہے لیکن بیگم کی سب سے پہلے شامت آتی ہے۔ آفس میں کوئی مسئلہ ہوا سیدھا آگے چڑھائی بیگم کے اوپر، باہر کوئی بزنس میں پرابلم ہو گیا مدعا سارا آگے بیگم کے اوپر۔ تو کیونکہ ہوتا ہے وہ سافٹ ٹارگٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم یہ میں دیندار لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو دین کی فہم نہیں ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ دیندار لوگ بھی باقی معاملات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، نمازیں پوری چل رہی ہیں، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، لیکن جب گھر والوں کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ سارا دن بھول جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ نمازوں کا سوال ہوگا، جہاں پہ دین کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، جہاں پہ ہمارے حقوق کا سوال ہوگا، جہاں پہ والدین کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جہاں پہ رزق حلال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہاں پہ یہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ کیا۔ تو یہ بھی ہماری کیا ہے رسپانسبلٹیز میں ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اتھارٹی کے تحت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کریں اور اپنی بیوی کے ساتھ خاص طور پہ بہترین معاملہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ تو ہمیں یہ بیلنس بھی کریٹ کرنا ہے۔ یہ بیلنس ہمارے معاشرے میں چونکہ آؤٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب خامند اپنی بیوی کو رسپیکٹ نہیں دیتا، خامند اپنی بیوی کی بات کو ویلیو نہیں دیتا، خامند اپنی بیوی کو یوں سمجھتا ہے کہ گھر میں ایک کام والی رکھی ہوئی ہے اور اس کو اسی طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے کہ جیسے کام والی کو یوز کرنا ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپس میں پرابلمز ہوتے ہیں، اور پرابلمز ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کئی دفعہ تعلقات میں
خرابی بھی ہوتی ہے اور تعلقات ٹوٹنے تک بات پہنچ جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, ایک چیز یاد رکھیں اپنی لائف میں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. نہ کوئی مرد پرفیکٹ ہے, نہ کوئی عورت پرفیکٹ ہے, نہ کوئی خامند پرفیکٹ ہے, نہ کوئی بیوی پرفیکٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں. اسی طرح مرد میں بھی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, جو اس کی اچھائیاں ہیں اس کی اچھائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور برائیوں پہ فوکس کرتے ہیں یا کمزوریوں پہ فوکس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت ہے جو اخلاق کی بہت اچھی ہے, دیندار بھی ہے, معاملات بھی اچھے چلاتی ہے, لیکن اگر بہت تھوڑی خوبصورت اتنی نہیں ہے, فار ایگزامپل اب خامن صاحب کو کیا مصیبت پڑی ہوتی ہے, کیونکہ خوبصورت نہیں ہے تو وہی اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا, میرے متھے ہی پہنی سی, یہ سب سے جو ایسی مجھے ہی ملنی تھی, مطلب کوئی اور نہیں ملنی تھی. پھر دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ایک طرف اپنی بیوی اور دوسری طرف جب وہ دیکھتے ہیں جی ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں, موویز چل رہی ہیں, موویز میں جو ہیروئن دیکھ رہے ہیں اور ڈرامے میں جو ہیروئن دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑی خوبصورت ہے. تو مطلب وہ پھر کیا ہوتا ہے, کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ادھر تو اتنی خوبصورت ہے, پتہ نہیں میرے والی اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہے. تو اس کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ میرے بھائی یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جا کے کہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے منہ دھوئیں, اور جب آپ منہ دھوئیں گے تو پہلی لیئر اترے گی, پھر دوسری لیئر اترے گی, پھر تیسری لیئر اترے گی. تو جب 3-4 لیئرز اوپر سے اتریں گی اس میں سے جو اصل را میٹیریل نکلے گا تو اس کو دیکھ کے آپ فوراً سجدہ شکر میں پڑ جائیں کہ الحمدللہ میری بیگم تو بہت خوبصورت ہے. کیونکہ آپ کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ فیک ہے, وہ حقیقت نہیں ہے, وہ ریالٹی نہیں ہے. وہ جو 4-5 لیئرز لگا کے جو اس کو اصل شکل سے تبدیل کر کے ایک ایسی شکل بنا دی گئی ہے وہ کوئی ریئل نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ان ڈراماز نے, موویز نے بھی ہمارے گھروں میں کیا ہے ایک بہت بڑا فتنہ اس وجہ سے بھی پھیلا ہے کہ یہ جو کمپیریزنز ہوتے ہیں نا, کہ وہ فیک چیز کو دیکھ دیکھ کے انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حوریں ساری یہاں پہ اکٹھی ہو گئی اور باقی جو ہے وہ سارا کچرا ہمارے نصیب میں آ گیا ہے. تو ریالٹی بہت ڈفرینٹ ہے. سب کو اگر آپ کامن گراؤنڈز پہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی والی بہت اچھی لگے گی, اس لیے اس کمپیریزن میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اور یہ اس کمپیریزن میں جو لوگ پڑھتے ہیں نا پھر وہ ساری زندگی کیا ہوتے ہیں, کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی کیا ہے کہ جو گھروں کے اندر جو معاملات ہیں وہ ایک تو اخلاق پہ فوکس کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا, اور اس بیوی کی جو اچھائیاں ہیں ان کی ویلیو کرنا, ان کو ماننا, اور نہ صرف ماننا بلکہ اس کو بھی ریئلائز کرنا کہ نہیں تمہارے اندر یہ اچھی باتیں ہیں, تمہاری وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں. دیکھو گھر کا نظام ماشاءاللہ سے چل رہا ہے, وہ تمہاری وجہ سے چل رہا ہے. گھر میں جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سے تمہاری وجہ سے کتنے خوش ہیں. میرے کتنے کام ہیں جو تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے, تم کھانا نہیں بناؤ گے تو میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا. چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن اپنی بیوی کو یہ بتانا چاہیے, بولنا چاہیے, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ وہ گھر کی ایک اہم فرد ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے, اور جب محبت بڑھتی ہے تو ایک اچھا فیملی سسٹم ہوتا ہے, ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں, بیوی کے ساتھ معاملات اچھے کر لیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. تو اگر ہم نے بہترین بننا ہے تو ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو سورج, چاند, ستارے ان کے ڈھلنے کا مکمل خیال رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اللہ کا ذکر اور اپنی عبادات کرتے ہیں. یہ بہترین لوگ ہیں. یعنی وہ لوگ جن کی زندگی میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذکر, اپنی عبادات کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. وہ ہر وقت اپنے ٹائم کا جو ہے نا وہ خیال رکھتے ہیں کہ کون سا وقت ہے میں نے نماز پڑھنی ہے, کون سا وقت ہے میں نے ذکر کرنا ہے. وہ اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے, ان کی ترجیحات میں سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. تو یہ جو مقصد زندگی ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس مقصد کو سمجھتے ہیں کہ ہم آئے اس کام کے لیے ہیں, ہم دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے. تو جو چیز زندگی میں امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو چیز زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے, تو پھر انسان اپنی باقی ساری زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اراؤنڈ پلان کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی کچھ میٹنگز رکھنی ہیں, تو میٹنگز رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اپنی میٹنگز کیسے پلان کرتا ہے
یہ والی میٹنگ میں ظہر سے پہلے کروں گا، یہ والی میٹنگ میں ظہر کے بعد کروں گا، یہ والا کام میں نے عصر کے بعد کرنا ہے. تو پلاننگ کس سے کر رہا ہے؟ اپنی نمازوں کو پہلے اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں. یہ میری ظہر کا ٹائم ہے، یہ میرے عصر کا ٹائم ہے، یہ میرے مغرب کا ٹائم ہے. اور پھر باقی سارے کام جو ہیں ان کے بیچ میں فکس کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اپنے سارے کام پہلے پلان کر لیے اور پھر کیا کیا کہ آخر میں دیکھوں گا اگر کوئی ٹائم بچا تو نماز بھی پڑھ لوں گا، اور پھر ٹائم نہیں کہ دو بچتا تو کیا ہوتا ہے، نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس سے کیا ہے کہ ایسے لوگ تو کوئی بہترین نہیں ہے کہ جن کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہو کہ ہماری نمازوں کا کیا وقت ہے اور عبادت کا کون سا وقت ہے اور ذکر و اذکار کا کون سا وقت ہے. بلکہ بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو ان تمام اوقات کا خیال رکھتے ہیں اور ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیونکہ مقصد زندگی ہمارا یہی ہے، اس کو فوکس رکھنا ہے اور باقی سب چیزوں کو اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، اور تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا. لیکن بہترین امت ہونے کی وجہ کیا بیان کی؟ بہترین امت تم اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس بڑے بڑے ریسورسز ہیں، تمہارے پاس آئل ریزروز ہیں، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہاری اکانومیز بہت سٹرونگ ہیں. تم بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے ظاہری حلیے بہت اچھے ہیں، تم لوگ دیکھنے میں بڑے سمارٹ اور خوبصورت ہو، تم لوگوں کے رنگ بڑے گورے ہیں، تم لوگوں کی گاڑیاں بڑی اچھی ہیں، تمہاری جابز بڑی اچھی ہیں، تمہارا بزنس بڑا اچھا ہے. نہیں، تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ ہے. اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو تم اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم اپنے اکانومیز کو بہتر کرنے میں بڑے زبردست ہو اس لیے تم بہترین ہو. ٹھیک ہے، یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑے زبردست ہو کیونکہ تم بہترین ڈاکٹر ہو، تم بہترین انجینئر ہو، یا تم بہترین اکانومسٹ ہو، یا تم بہترین فائنینشیل اینالسٹ ہو. اس لیے اللہ نے ہمیں بہترین نہیں کہا. بہترین ہونے کی وجہ اللہ نے کیا بتائی کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہو، تم دین کی کوشش کرتے ہو، اس وجہ سے تم اللہ کے نزدیک بہترین ہو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر بہترین رہیں گے. جب یہ کرائٹیریا نکل گیا ہمارے اندر سے، امت نے یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا، تو اللہ کے نزدیک پھر یہ امت بہترین امت نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہو تو ہمیں اس دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہو سکیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تم میں سے بہترین، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بتائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یا وہ بات جو اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہترین بات ہے. تو جو شخص یہ بات کرے گا وہ شخص بھی اللہ کے نزدیک بہترین ہوگا. آج کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں اپنے سوشل سرکلز کے اندر، دوستوں کے اندر، تو جو ڈسکشنز کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یا پولیٹکس کی بات ہوگی، یا موویز کی بات ہوگی، یا فیشن کی بات ہوگی، یا اکانومی کی بات ہوگی، یا نئے سیل فونز کی بات ہوگی، یا موویز کے جو ہیروز اور کریکٹرز اور سیلیبریٹیز ہیں ان کی بات ہوگی. بس یہ ڈسکشنز ہیں. آج امت مسلمہ کا اکثریت لوگوں کی ڈسکشنز کیا ہیں؟ بیٹھ کے ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ کچرا باتیں. یہ سب کچرا ہے. کچرا سے مراد کیا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ان کو ڈسکس کریں، لیکن سارا وقت انہی ڈسکشن میں پڑے رہنا. نیا کپڑا کون سا آیا ہے، نئی پروموشن کون سی لگی ہے، نیا برانڈ کون سا آیا ہے، پرفیوم کی پرائس کم ہو گئی ہے، فلاں اکانومی ہو گئی، آئل اوپر چلا گیا، نیچے چلا گیا. ضرورت کیا تھا کہ ان چیزوں کا پتہ ہونا؟ ٹھیک ہے وہ ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی
ان سے کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اپنی ساری ڈسکشن جو لوگ یہی کرتے رہتے ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں, وہ لوگوں تک کیا بھلائی پہنچاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں, اگر پالیٹکس کی بات ہوئی, میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ پالیٹکس کی جب ڈسکشنز ہوتی ہیں, لوگ اپنی اپنی پارٹیز کے معاملے میں, اپنی اپنی پارٹیز جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, جن کے سپورٹر ہوتے ہیں, وہ جالے اتنے اسٹرانگ سپورٹر ہوتے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی بات غلط ہو بھی سکتی ہے. جس پارٹی کو ہم فالو کرتے ہیں اس کا لیڈر کوئی غلط بات کر بھی سکتا ہے. اور اگر آپ کہیں کوئی شخص کہہ دیں نا ان کو کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہو نا یار, یہ بات درست نہیں ہے, وہ اس حد تک ڈیفینڈ کریں گے اور یہ شو کریں گے کہ وہ بالکل غلطی سے پاک ہے. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے خدا ہے, کہ غلطی سے پاک کون ہے؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں غلطی سے پاک ہوں, یا مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی. غلطی سے پاک تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو کیا ہے کہ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی فیلڈ میں, پالیٹکس میں یا اکانومی میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. لیکن اسی جگہ پہ بیٹھ کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات کرنا شروع کر دیں, اللہ کی بات کرنا شروع کر دیں, آخرت کی بات کرنا شروع کر دیں, لوگوں میں خیر کی بات شروع کریں, بھلائی کی بات شروع کریں, تو وہی شخص یا وہی لوگ جو ابھی تک 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے سے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہوئے تھکے نہیں تھے, آپ کو 5 منٹ کے اندر ہی ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے. 5 منٹ میں ان کو جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. 5 منٹ کے اندر ہی وہ جانے کے لیے باتیں کریں گے, اچھا میرا خیال ہے کافی دیر ہو گیا, اب چلنے کا وقت آ گیا. 4 گھنٹے پالیٹکس کی بات کی, کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن 5 منٹ اللہ کے دین کی بات نہیں برداشت ہوتی. اور یہاں پر کیا ہے کہ اب ایک شخص ہے جو 4 گھنٹے پالیٹکس کی بات کرتا رہے, تو اس نے تو کوئی خیر کی بات نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک بہترین ہوں, آپ اللہ کے نزدیک بہترین بات کرنے والے ہوں, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, اور ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا ہے, لوگوں کو خیر کے بارے میں بتانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل ناکامی کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم نے ایک دن اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین بنیں, تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم بھی اللہ کی نظر میں بہترین لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز صحیح فہم عطا فرمائے کہ وہ بہترین لوگ کون ہیں, اور ہمیں ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہترین لوگوں میں شمار ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.